बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहस इज्जा से निकल आए हैं और जितनी बहस हमने वहाँ करनी थी वो हमने कर ली और ये सिर्फ आशनाई की हद तक है। और जो हमारे अपने हिसाब से अगर इन अभास को यहाँ तक छेड़ा जाए तो उससे आगे फिर आप अपनी किश्तियाँ खुद ले जा सकते हैं और अपनी परवाज़ खुद कर सकते हैं। इसमें ये बात मुमकिन नहीं है कि हर कील वकाल यहाँ पर उसको ज़िक्र किया जाए और हर पहलू को छेड़ा जाए, फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी और असल मतलब भी फिर हाथ से तकरीबन निकल जाता है। बहुत कम लोगों का फिर उस पर ग्रिप और कंट्रोल रहती है। ये हुआ क्या और क्या बात क्या हो रही थी और चली कहाँ गई और पता नहीं इनमें क्या क्या जुजियात निकल आई जिसकी वजह से असल जो है वो रह जाता है। अगर असल मिल जाए तो फिर उसको और उसके एसेंस को, उसके रूह को समझ लिया जाए तो फिर उसमें जितने कील वकाल हैं, जितने फुरुआत निकलते हैं या जितने इनकुल तकुल हैं, वो भी हल करना आसान होता है। तो हम उससे निकल आए बहस इज्जा से, और अगला जो किफ़ाया की तरतीब पे हम चल रहे हैं तो वैसे मुक़द्दमे वाजिब है। मुक़द्दमे वाजिब में यह है कि हमें पहले समझना होगा कि मुक़द्दमा यहाँ पर क्या मुराद है मुक़द्दमा से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ख़ुद किफ़ाया ने 13 मुक़द्दमे ज़िक्र करने के बाद जो है किफ़ाया को शुरू किया है। मुक़द्दिमा किफ़ाया का अगर मुक़द्दिमा कहें तो वो फिर मबादी इल्म है, और मबादी इल्म भी मबादी करीब भी है और मबादी बाईद भी है। ये मुक़द्दिमे इल्म हो गया जिसे हमने कहा मबादी है। मुक़द्दिमा मंतिक़ में चले जाएं तो वो मुक़द्दम ताली जो है वो मुक़द्दम होगा कि क़ज़ाया में से वो क़ज़िया जो पहले आता है। उर्फ़ में चले जाएं मुक़द्दिमा तो आप कहेंगे आपको मुअम्मम होने के लिए दरस खारिज जो है वो मुक़द्दिमा है, मेंबर के लिए फ़लान तैयारी मुक़द्दिमा है। ये चीज़ें आपके लिए मुक़द्दिमा हो गया। बस मुक़द्दिमा अक़ली है, मुक़द्दिमा शरई है, मुक़द्दिमा ये वजूब है, मुक़द्दिमा सिहत है। उसके अलावा भी अक़साम हैं मुक़द्दिमे की। मुक़द्दिमे वाजिब अगर आप पढ़ें और उसको देखें, हत्ता उसूल फ़िक़्ह में भी जब वो मुक़द्दिमे वाजिब को शुरू करते हैं मरहूम मुज़फ़्फ़र, तो वहाँ से जो है फिर बहुत सी और अबहास शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से असल मुक़द्दिमे वाजिब की बहस कब आई कब नहीं आई और उसमें क्या हुआ वो रह जाता है कि भाई ये हम मुक़द्दिमे वाजिब पढ़ने आए थे, इसमें बहुत सी और चीज़ें शुरू हो गई। वो ख़ुद मुक़द्दिमे वाजिब की बहस से इसका मुक़द्दिमा जो है वो ज़्यादा तूलानी हुआ है हमारी किताबों में। उसकी वजह यह है कि वो उससे पहले वाजिब नफ़सी, वाजिब गैरी, वाजिब मशरूत और मुनज्जज़ मुतलक़ और पता नहीं मुक़द्दिमात मुफ़व्वता बहुत कुछ छेड़ दिया। जब ये सब छेड़ने के बाद सुल्ब मौज़ू पे आते हैं, ज़िल मुक़द्दिमा पे आते हैं, तो वहाँ पे फिर ज़्यादा कलाम नहीं करते। तो हम टाइटल शुरू में वो है मुक़द्दिमा वाजिब है, ये ना पढ़ के ये मुक़द्दिमा वाजिब कहीं आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्यों हल नहीं हो रहा? ये पता नहीं सबको होता नहीं होता। जब मैं खुद उसूल फ़िक़्ह पढ़ा था तो मुझे ये मुश्किल हुई थी। हमें था मुक़द्दिमा वाजिब में क्या बहस है, ज़रा इसका पता चले, वो आता ही नहीं था। तो भाई इसमें बहस क्या है और क्या कहना क्या चाहते हैं, ये वाजिब है या वाजिब नहीं है। हाँ, तो शुरू में साहिब किफ़ाया ने भी ये बहस की है कि ये बहस जो है आया फ़िक़ही बहस है, कलामी बहस है या उसूली बहस है। अगर हम कहें कि फ़लाँ मुक़द्दिमा वाजिब है या वाजिब नहीं है, ये ना, ये हज तो वाजिब है, उसके लिए इस्तिताअत मुक़द्दिमा है, इस्तिताअत हासिल करना वाजिब है या नहीं है, मुक़द्दिमा वाजिब होने की बिना पर इस्तिताअत का हुसूल वाजिब है या नहीं है, वो नमाज वाजिब है, वज़ू वाजिब है या नहीं है, ठीक है। अगर ये बहस हो तो ये वजूब से बहस है। वजूब से बहस फ़िक़्ह में होती है ना, ये चीज़ वाजिब है, ये चीज़ वाजिब नहीं है, उसूल काम नहीं है कि वो कहे जनाब ये वाजिब है, आप पर वज़ू करना वाजिब है या नहीं है। वो फ़िक़्ह से जा पूछो मुझ पर वज़ू करना वाजिब है या वाजिब नहीं है।
کبھی یہ آپ پہ وضو کرنا واجب ہے یا نہیں. کبھی عنوان کلی ہو جاتا ہے, جس کو پانی میسر نہیں ہوا اس پر تیمم واجب ہے یا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر شخصی ہو آپ پر تیمم واجب ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. آپ پر وضو واجب ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ فقہی ہو گیا. اگر یہ عنوان کلی پہ چلا گیا, جسے پانی نہیں ملا اس پر تیمم واجب ہے یا واجب نہیں ہے, یہ فقہی ہوگا یا اصولی ہوگا؟ یہ بھی فقہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. فقہ صرف وہ تو جزئیات کو بحث نہیں کرتا نا, احکام چی جزئی ہو چی کلی ہو, یہ کس کا کام ہے؟ فقہ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور مثلا ہمیں حج پہ جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا واجب ہے, مقدمہ ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی کلی ہے نا, جزئی تو نہیں ہے, آپ کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک. جو بھی شخص حج پہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے پاسپورٹ بنانا کیا ہے؟ واجب ہے, اسباب مقدمہ, ٹھیک. یہ کیونکہ کلی ہے اس لیے اصول فقہ میں آئے گا نہیں, اصول فقہ میں نہیں آئے گا. یہ کہاں رہے گا؟ فقہ میں ہی رہے گا, ٹھیک. آپ نے نظر کیا میں آج کے بعد سے نماز شب پڑھوں گا, آپ پہ نماز شب پڑھنا واجب ہوگا ٹھیک یا واجب نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ نظر کیا تو واجب ہوگا. نیت کیا کریں گے؟ وجوب کی کریں گے, استحباب کریں گے؟ نہیں کریں گے, کیا وجوب کی کریں گے, ٹھیک ہے نا. جبکہ نماز واجب نہیں ہے, آپ کیسے وجوب کی نیت کریں گے؟ نظر کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو آپ پہ ایفائے نظر واجب ہوا ہے, نہ کہ یہ واجب ہوا ہے, نماز واجب ہوا ہے. نہیں, دو چیزیں ہیں نا. آپ پر ایک بات واجب ہو گئی نظر کی وجہ سے, کیا واجب ہوا؟ مجھے اپنا وفا جو ہے وفا بے نظر واجب ہو گیا, ٹھیک. وہ جو اصل چیز تھی وہ واجب ہوئی نہیں, وہ اپنے استحباب پہ باقی ہے, ٹھیک. مجھے کل جب عقاب ہوگا کس پہ ہوگا؟ نظر کیوں پورا نہیں کیا, یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز شب کی نہیں پڑھی. وہ متعلق افائے نظر کیا تھا, نماز شب تھا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور یہاں یہ بحث جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ فقہی ہے. خواب بس اصولی بحث کیا ہے؟ اصولی بحث یہ ہے کہ آیا وجوب مقدمہ اور وجوب ذی المقدمہ میں کوئی تلازم ہے یا نہیں ہے, ملازمہ ہے یا نہیں ہے, یہ اصول فقہ کہتا ہے. بات تو یہ ہو گئی نا, اگر تلازم ہے تو آپ پر پاسپورٹ بنانا واجب ہو جائے گا, تلازم ہے تو آپ پر وضو واجب ہو جائے گا. ٹھیک. آپ کے بات تو یہی ہے, ہم نے اس کو دوسرے پہ رائے میں کہا یہی ہوتا ہے فرق. کسی چیز کو کس طرح آپ بیان کریں گے اس کی وجہ سے وہ اس علم میں اس کیٹیگری میں فال کرے گا. ٹھیک ہے. واجب ہے یا نہیں ہے, اصول فقہ نہیں ہے, فقہ ہے. تلازم ہے یا نہیں ہے, فقہ نہیں ہے, اصول فقہ ہے. ٹھیک. پھر تیسرا یہ تھا کہ آیا یہ کلامی بحث ہے یا نہیں ہے, تو وہاں ہم نے پڑھا کفایہ میں, انہوں نے کہا یہ کلامی نہیں ہے. جو ان قلت آیا, کیوں کلامی نہیں؟ اس لیے کہ کلام کیا ہے, معاد اور مبدا و معاد سے اگر بحث ہو تو پھر وہ ہے, یہ مبدا و معاد سے بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے مقدمہ واجب جو ہے اگر واجب ہے تو انجام نہ دیں تو جہنم ہے, ہم نے آپ کو معاد بنا دیا, یہ ہو گیا کیا کلامی؟ نہیں, ایسے معاد بنانے سے کلامی نہیں ہوتا. اچھا, تو آپ جو کچھ علم کلام میں بحث کرتے ہیں سب مبدا و معاد ہیں؟ نہیں, امور عقلی بہت بحث کرتے ہیں. ٹھیک. بس یہ اگرچہ علم کلام میں سے نہیں ہے, لیکن اس کو صرف یہ کہہ کے آپ اگر نکال دیں, یہ بھی انہی آبھاس میں سے جو ہم نے کہا نا کہ اصل بات میں کرنے سے پہلے بہت سی باتیں ہیں, ہم ان باتوں کو اتنا نہ چھیڑیں. ہم ابھی واجب نفسی کیا ہے, غیری کیا ہے, منجز کیا ہے, معلق کیا ہے, مفوتہ کیا ہے, وہ مقدمات داخلیہ کیا ہے, خارجیہ کیا ہے, ان سب میں نہیں جائیں گے. یہ سب آپ کر کے آئے ہیں, آپ سمجھ چکے ہیں. کبھی یاد نہیں ہے تو ایک مراجعہ, ایک گوگل آپ کو مسئلہ حل کر دے گا. ٹھیک. یہ شروع ہو گیا, گوگل کو لگا اس سے پوچھا ہے.
अच्छा, अब हम आ जाते हैं मुकदमे वाजिब में, ठीक है ना। मुकदमे वाजिब में मशहूर ये कहते हैं कि मुकदमे वाजिब जो है वो वाजिब शरई गैरी है। हम डायरेक्ट अपनी बहस पे आ गए ना कि मुकदमे वाजिब वाजिब है या नहीं है। मशहूर कहते हैं ये वाजिब है, लेकिन वाजिब शरई गैरी है, ठीक। हाँ, अच्छा, दूसरा ये मुकदमा जब हम तलाजुम की बहस करते हैं और उस तलाजुम से हमने इस वजूब शरई गैरी को निकाला है, अभी जिससे भी निकाला है मशहूर में हम उधर पहुंचते हैं, अभी उस डिटेल में हम नहीं है, ठीक। तो अगर मशहूर कहता है कि मुकदमे वाजिब शरई गैरी है, ठीक, तो बात यहाँ तक नहीं रहती है, मुकदमे हराम भी हराम शरई गैरी हो जाएगा, है ना। यानी जो इल्लत ताम्मई वाजिब है, अगर वो वाजिब गैरी हो जाता है तो जो इल्लत ताम्मई हराम है वो भी हराम गैरी हो जाएगा, ठीक। खौफ, अब एक मसला क्या हो गया, मसला ये हुआ कि भाई वाजिब मुकदमा वाजिब है, क्यों? तलाजुम की वजह से। तलाजुम अखली है मुकदमे और जिल मुकदमे में। आपको अगर मौला कहता है छत पे जाओ, छत पे जाना मुमकिन ही नहीं है बगैर सीढ़ियों के, तो सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी लगाओ, ये सब उसके वाजिब शरई गैरी है। मौला ही कह रहा है कि सीढ़ी लगाओ, लेकिन सीढ़ी लगाना उसका मकसद नहीं है, वो वाजिब है सीढ़ी लगाना, लेकिन गैरी छत पे पहुंचने के लिए, ठीक। खौफ, आपने इसको समझा किससे? तलाजुम अखली से। तलाजुम अकली अगर मसलन एक चीज़ का में तलाजुम अकली हो और मौला आपसे कह रहा है कि छत पर जाओ, छत पर जाने का मुकदमा क्या है? सीढ़ी लगाना है। फिर कल मौला आपसे कह सकता है कि सीढ़ी ना लगाओ। अगर तलाजुम अकली है तो मौला उस मुकदमे को इल्गा नहीं कर सकता, जबकि मौला ने वो मुकदमा बाज़ जगहों पे इल्गा कर दिया है। कहाँ इल्गा किया है? आपको पता है कि सुबह पानी नहीं मिलेगा, ठीक, शादी भी नहीं हुई, ठीक, अब क्या करें? सब्र भी नहीं होता, ठीक। हाँ, वहाँ पे फ़क़हा ने फतवा दिया है, ठीक है जी, तयम्मुम कर लेना, ठीक। तयम्मुम कर लेने का क्या मतलब है? कि सीढ़ी ना लगाना, वुज़ू ना करना। भाई आपने तो कहा था कि नमाज में और वुज़ू में क्या है? तलाजुम अखली है। ये तलाजुम अखली किसने ख़त्म कर दी? मौला ने ख़त्म कर दी। मौला के तो हाथ में है। मौला के हाथ में तलाजुम अखली ख़त्म करना नहीं है, ठीक? तो आप ये तलाजुम अखली कहने वाले हैं, वो लोग फंस गए मुश्किल में। जो मिसाल हमने रखी, इसकी वजह से आप लोग मुश्किल में आ गए, ठीक? ये कहना तो आसान था कि तलाजुम अखली है, बहस उसूली है, और उस उसूली बहस के मुताबिक जो आपका क्या है? मुकद्दम वाजिब है, वाजिब शरई गैरी है। बात ख़त्म। हमने बिल्कुल आखिर से बात को इधर लेके आए, ठीक है ना। हाँ, इसके लिए हल अब पेश करना पड़ेगा, ठीक। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि मैं हल देता हूँ, इसका हल आसान है, आपको मसलक तब्दील करना पड़ेगा। रहेगा ये वाजिब, ठीक है ना। मसलक क्या तब्दील किया उन्होंने? उन्होंने कहा है ये मंशा वजूब मुकदमा तलाजुम बेन वजूब नफसी व वजूब गैरी मुकदमा नहीं है। हमने मुलाजिम अखली कहा था ना। फिर क्या है? वो कहते हैं ये तराबुत तारीखी बेन जिल मुकदमा व मुकदमा है, ठीक। ये तराबुत तारीखी क्या होता है? कि तारीख में मौला ने जब भी कहा है इश्तर लहम, जाओ बाजार से जाके क्या खरीद के लाओ? गोश्त खरीद के लाओ। उसके पहले उसने इज़हब इला सूक भी कहा है बाजार जाओ और गोश्त खरीद के लाओ। दो अमर करता रहा है हमेशा शायर वो मौला जो है, ठीक। इस दो अमर की वजह से ये दो अमर जो हैं ये क्या होंगे? इनमें तकारुन नफसी पैदा हो गया तारीख की वजह से, ठीक है ना। इस तराबुत तारीखी की वजह से इन दो में क्या हो गया? मुलाजमा पैदा हो गया ना, मुलाजमा अखली। अगर मुलाजिमा अखली हो तो ये काबिल इन्फिकाक
نہیں تھا. ٹھیک, جہاں بھی مولا نے کہا ہے کہ گوشت لاؤ, اس سے پہلے اس نے کہا ہے بازار جاؤ. گوشت کہاں سے لائیں گے؟ بازار گئے جائے بغیر تو گوشت نہیں لا سکتے نا. ٹھیک. اب وہ جو آپ کا مسئلہ تھا, آپ کہہ رہے تھے کہ جناب علی یہ جو ہم نے اگر تلازم کے قائل ہو گئے تو مولا نہیں کہہ سکتا کہ آپ جوان ہو, پانی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, بسم اللہ. ٹھیک. مولا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یہاں کوئی ملازمہ عقلی تو نہیں ہے. یہ ملازمہ جو ہے وہ کدھر سے آیا ہے؟ ترابط تاریخی کی وجہ سے آیا ہے. ترابط تاریخی مولا اس کو لغا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بازار جاؤ اور گوشت لاؤ. آج میں کہتا ہوں تم فوڈ پانڈا سے منگوا لو گوشت, بازار نہ جاؤ, آن لائن آرڈر کر. ٹھیک ہے, کیا حرج ہے؟ اس کے اپنے ہاتھ میں, جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے. ٹھیک. بس یہ تلازم عقلی نہیں ہے, یہ ظہور اندماجی ہے. ٹھیک. یعنی امر نفسی سے کشف ہوتا ہے امر غیری علی نحو الاندماج. یہ اندماج ہوا ہے. یہ دو امر جو ہیں وہ ایک امر میں مندمج ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوئے ہیں؟ یہ تاریخ میں یہ دو امر چلتے رہے, چلنے کی وجہ سے, کثرت کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے میں مندمج ہو کے ایک امر نفسی رہ گیا, وہ امر غیری اس کے اندر مندمج ہے تاریخاً, ترابط تاریخی کی وجہ سے. اسے جب مولا چاہے اٹھا کے سائٹ پہ رکھ سکتا ہے. اگر تلازم میں عقلی ہوتا تو مولا اٹھا کے اس کو سائٹ میں نہیں کر سکتا. ٹھیک. یہ کہتے ہیں, اس کے ہم آپ کو نظیر بھی لا کے دیتے ہیں. مرحوم نائینی کہتے ہیں خیار غبن میں, خیار غبن جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ شرط ارتکازی کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جب بھی کسی نے انشاء بے کیا ہے, اس نے تاریخ میں, جیسے ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ جس نے بھی کہا اشتری لحم, اس نے ساتھ میں کہا اذهب الى السوق. یہاں پر جس نے بھی انشاء بے کیا ہے اس نے انشاء خیار غبن کیا ہے. شروع میں کیا ہوا؟ کہا میں یہ خرید رہا ہوں, لیکن اس میں اگر کوئی نقص ہوا تو میں وہ واپس لاؤں گا. اس کے بعد کیونکہ یہ دونوں ساتھ چلے ایک مدت, یہ دوسرا اس پہلے والے میں مندمج ہو گیا. اس کے بعد ضروری نہیں ہے آپ یہ کہنا کہ کیا ہے, اگر خراب ہوا تو میں واپس لاؤں گا, یہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شرط ارتکازی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شرط ارتکازی کہاں سے ہے؟ ناشی ہے کس سے؟ اندماج سے, اس ترابط تاریخی سے. وہ جو کثرت استعمال ہے, جس نے جب بھی انشاء بے کیا ساتھ میں انشاء خیار غبن کیا. ٹھیک. اس کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہم سیستانی کی اس بات کو مان لیں؟ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اگر ہم تلازم کو مانتے ہیں تو تلازم صرف واجب میں نہیں رہے گا, حرام میں بھی آ جائے گا. اللہ تعالی حرام بھی حرام شرعی غیری ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ یہاں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی کسی سے کہتا ہے شراب مت پیو, تو اس سے پہلے یہ نہیں کہتا شراب خانے نہ جاؤ. گوشت خریدو میں تو پہلے کہتا تھا بازار جاؤ. ٹھیک ہے نا. شراب پینے سے پہلے کوئی نہیں کہتا ہے کہ شراب خانے نہ جاؤ. بس وہ حرام میں کوئی آ کر اس کے جو مقدمات ہیں ان کو اس طرح بیان نہیں کرتا ہے. کیونکہ بیان نہیں کرتا, ان میں ترابط تاریخی نہیں ہے. ان میں ترابط تاریخی نہ ہونے کی بنا پر وہ کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ان میں یہ ترابط تاریخی کی وجہ سے یہ کیا ہوا, ان میں یہ تلازم پیدا ہوا ہے, نہ کہ یہ تلازم عقلی کی وجہ سے. ٹھیک. جب یہ تاریخ میں ایسا ہے ہی نہیں کہ نہ ہی سے پہلے اس کے مقدمات سے بھی نہ ہی کیا جائے ساتھ ساتھ ہی. ٹھیک. تو یہ نہ خیار غبن کی طرح ہو جائے گا اور نہ ہی
امر کی طرح ہو جائے گا، امر نفسی کی طرح، جس کے ساتھ ترابط تاریخی ہے اس غیری کا، ساتھ میں بازار جاؤ کا. ایک یہ ہو گیا کلام آیت اللہ سستانی. ٹھیک. ہاں یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہاں پہلا اشکال تو یہ ہے کہ یہ ترابط تاریخی ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ تاریخ کس نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے؟ کہ مولا نے جب پہلی دفعہ بھی کہا ہے کہ اشتری لحم، وہاں پہ اذهب الى السوق کہا ہو. اور یہ صرف ایک احتمال ہے نا، احتمال سے زیادہ تو نہیں ہے. ٹھیک. ہم جو تلازم عقلی کی بات کر رہے ہیں اور وہ تلازم عقلی ہوا تو مولا کو اسی پہلے دن ہی ضرورت نہیں پڑی ہے سیڑھی لگاؤ کہنے کے لیے، بازار جاؤ کہنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، پہلے دن پیش نہیں آئی. نہیں کہ 1000 سال وہ کہتا رہا ہو، اس کے بعد ترابط تاریخی پیدا ہوا، اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر آپ اس کو ثابت کر لیں تو پھر تو آپ کی بات صحیح ہوگی. اگر آپ اس کو ثابت نہ کر سکیں تو آپ کا ترابط تاریخی بھی ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک. اس میں پھر جو باقی چیزیں ہیں، مقدمات، صرف بازار جانا تو نہیں ہے نا. ان مقدمات کو جو سارے معمولاً بیان نہیں کیا جاتا، جن میں ترابط تاریخی نہیں ہے، وہ آپ بھی مثلا خریدنے کے لیے خریدنے کی نیت بھی کرنی چاہیے نا، یہ بھی مقدمہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی ترابط تاریخی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مقدمہ یہ واجب ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی بازار جانا گوشت خریدنے کے لیے ہی جانا، کسی اور حواس میں نہ چلے جانا، وہاں کچھ اور پسند آئے تو وہ اٹھا کے لے آؤ. گھر میں مٹر بھی نہیں تھے، چلو مٹر لے لیتا ہوں. بھائی مٹر نہیں لینا، آپ تم نے گوشت ہی لینا ہے. ٹھیک. اور جاؤ ارادہ کر کے جاؤ، اور ارادے کے بغیر اگر بے کرو گے تو وہ بے بھی صحیح نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ جو مرضی آپ لے لیں. ہم ابھی مطلق مقدمات واجب کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کے نزدیک ترابط ہے، جس میں آپ کے نزدیک ترابط نہیں ہے. ٹھیک. رہ گیا کہ جو جس مشکل کی وجہ سے آپ ادھر چلے گئے ہیں، وہ مشکل کیا تھی؟ نہیں، تلازم عقلی الغا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جب جوان مشکل میں تھے تو شارع نے الغا کر دیا تھا. ٹھیک. ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جو جس چیز کا مقدمہ ہوگا، ٹھیک نا، کون کس چیز کا مقدمہ ہے، کون کس چیز کا مقدمہ نہیں ہے، یہ کس نے بیان کرنا ہے؟ اشارے نے بیان کرنا ہے. اور باقی مارکیٹ نے بھی اس کو، اگر وہ تکوینیات میں سے ہے تو مارکیٹ ڈیفائن کرے گا. مثلا یہ اشتری لحم والا جو مثال ہے، اس میں بازار جانا کیا تھا؟ مقدمہ تھا. ایک زمانے میں اس مقدمے کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. آج کل اس کے بغیر ممکن ہے. آپ گوشت خریدو، بازار بالکل بھی نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ آن لائن آپ لوگ خریدتے ہیں، اور وہ باہر ابھی یہ بائک والے، بائکیا فلان فلان سارے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کس طالب علم نے آرڈر کیا ہوا، کبھی کس طالب علم نے آرڈر کیا ہوا. ٹھیک. آپ کو بازار جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں، آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں، فلان کرتے ہیں. ابھی وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ جنک فوڈ آپ کو کمرے میں ڈیلیور ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ جو جوان کو کہا ہے کہ آپ پانی نہیں ہے اس کے باوجود جنب ہو جائیے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مقدمے کو الغا کیا ہے.